ہندوستان نے کینیڈا میں بابا قوم مہاتما گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کے واقعے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفیر نے اس واقعے کی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ ریاست انٹوریو کے شہر ریچمنڈ ہل میں واقع وشنو مندر میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کے مجسمہ پر زانی اور خالصتانی لفظ لکھا گیا تھا۔ مہاراشٹر کا ایک شخص اور اس کا 6 سالہ بیٹا بدھ کے روز عمان کے ساحل پر کھیلتے ہوئے ڈوب گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق اس شخص کی 9 سالہ بیٹی لاپتہ ہے اور ریسکیوز اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ معلومات کے مطابق ششی کانت مہامانے 42 سالہ، ان کی بیوی اور ان کے بچے شروتی 9 اور شرییا 6 سالہ دبئی میں رہتے تھے۔ مہامانے کے بھائی نے خبر رساں ایجنسی PTI کے حوالے سے بتایا کہ وہ اتوار کو ایک دن کے دورے کے لیے پڑوس ملک عمان میں تھے۔ ہندوستان، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے اتحاد I2U2 کی آج ہونے والی پہلی ورچوئل میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی شرکت کریں گے۔ میٹنگ میں امریکی صدر جوزف آر بائیڈن، اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان بھی شرکت کریں گے۔ بنیادی طور پر اقتصادی موضوعات پر تعاون پر مبنی یہ I2U2 اتحاد گزشتہ سال 18 اکتوبر کو چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں تشکیل پایا۔ شیرپا سطح پر چاروں ممالک کے درمیان تعاون کے ممکنہ شعبوں میں تبادلہ بڑھانے کے لیے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے صدارتی امیدوار اور سابق مرکزی وزیر خزانہ یشونت سنہا نے آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی یا مرکزی حکومت کو اس معاملے میں جواب دینا چاہیے۔ مسٹر سنہا نے صدارتی انتخاب کے پیش نظر یہاں کانگریس ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ بھی موجود تھے۔ مسٹر سنہا نے کہا کہ سال 2014 میں جب مسٹر مودی وزیر اعظم بنے تب ڈالر کی قیمت 58.44 روپے تھی، جو آج بڑھ کر 79.86 روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی کرنسی کی قدر اس سے زیادہ کبھی نہیں گری۔ اس کے باوجود حکومت اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ہندوستان میں مہنگائی میں کمی کا رجحان ظاہر ہو رہا ہے، جس کا تازہ ترین جون کے اعداد و شمار پچھلے مہینے کے مقابلے میں قدرے کم آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے مانیٹری سخت جاری رکھنے اور اگلے ماہ شرح میں اضافے کی توقع ہے۔ افراط زر کی شرح اب بھی 6% کے ہدف سے اوپر ہے۔ جون میں خوردہ مہنگائی 7.01% رہی۔ یہ لگاتار 6واں مہینہ ہے جب افراط زر RBI کی ہدف کی حد سے زیادہ رہا ہے۔ نپور شرما کے مبینہ متنازع ریمارکس کے بعد تشدد بھڑکانے کے معاملے میں ملزم صحافی محمد زبیر کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو ہاتھرس کی عدالت نے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ زبیر کو آج یعنی جمعرات کو بھاری سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں ہاتھرس کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 27 جولائی تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ محمد زبیر کے خلاف ضلع کے 2 مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی آسامیوں کے لیے منتخب ہوئے امیدواروں نے جمعرات کو سری نگر اور جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ انہوں نے یہ احتجاج ان کے سلیکشن لسٹ کو منسوخ کرنے کے افواہوں کے رد عمل میں کیا۔ منتخب امیدواروں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ لسٹ کو کالعدم قرار نہ دیے جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی 5 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ یہاں پر بتا دیں کہ جموں کشمیر پولیس سب انسپکٹر امتحانات میں دھاندلیوں کے بعد فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ امتحانات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور پچھلے 2 روز سے افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ اس لسٹ کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ مودی حکومت غیر پارلیمانی الفاظ کی فہرست جاری کر کے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اور پارٹی اس سلسلے میں لوک سبھا اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سے اپیل کرے گی۔ کانگریس لیڈر شکتی سنگھ گوہل نے جمعرات کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اپوزیشن مفاد عامہ کے مسائل پر اس طرح کی اصطلاحات کے ساتھ حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپوزیشن ایسا نہیں کرے، اس لیے غیر پارلیمانی الفاظ کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مظاہرین کو آندولن جیوی کے کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی جمہوری حقوق چھین رہے ہیں۔ اس طرح وزیر داخلہ امت شاہ وعدوں کو انتخابی جملہ کہتے ہیں اور جب اپوزیشن ان کا استعمال کرتی ہے تو اپوزیشن انہیں غیر پارلیمانی کہہ کر خاموش کرا دیتی ہے۔ اب ملک کے کئی بڑے شہروں میں ٹیکسی کیب تلاش کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ اولا، اوبر جیسی خدمات استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیکسی نہ ملنے کا مسئلہ عام ہو گیا ہے۔ لوگوں کو جن مسائل کا سب سے زیادہ سامنا ہے، ان میں طویل انتظار، خراب سروس اور بڑی تعداد میں کینسلیشن شامل ہیں۔ ایک وقت پر کیب سروس کو بہت بڑے اور سستے حل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس سے وقت کی کافی حد تک بچت ہوتی ہے اور اسے پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک بہتر متبادل بھی سمجھا جاتا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں سب کچھ ٹھیک رہا، ڈرائیوروں کو پہلے بھی زیادہ انسینٹیوز ملتا تھا، بشمول ٹیکسی پلیٹ فارم پر کم کمیشن کی ادائیگی اور کام کے مقررہ وقت جیسے سہولیات۔ تاہم وبائی امراض کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔ اب کئی شہروں میں کیب بک کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بات آپ کمنٹ میں لکھ کر بتا دیں۔ منچریال ضلع میں گوداوری ندی کے پانی میں پھنسے ہوئے 2 چرواہوں کو IAF ہیلی کاپٹر کی مدد سے بچا لیا گیا ہے۔ چینور منڈل کے سومن پلی گاؤں کے مضافات میں بہنے والی گوداوری ندی میں پھنسے ان چرواہوں کی مدد کے لیے MLA بالکا سمن نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR سے مدد طلب کی تھی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے گاؤں میں ایک ہیلی کاپٹر بھیجا گیا تھا۔ IAF ہیلی کاپٹر کے ریسکیو آپریشن کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے۔ MLA بالکا سمن اور کلکٹر بھارتی ہولی کیری نے سومن پلی گاؤں پہنچ کر اس ریسکیو آپریشن کی نگرانی بھی کی ہے۔ رکن اسمبلی بالکا سمن 2 دنوں سے کیمپ آفس سے سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سومن پلی کے چرواہوں کی شناخت ساریا اور گٹیا کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو کہ بکریاں چرانے گئے تھے اور سیلاب کے پانی میں پھنس گئے۔ ان چرواہوں کو راما گنڈا منتقل کیا گیا ہے۔ بالکا سمن نے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے پر KTR سے اظہار تشکر کیا ہے۔